جب بھی کوئی تحریک کا ذکر ہوتا ہے تو 2014 بڑے زور سے یاد آتا ہے کنول صاحبہ. 2014 میں بھی عمران خان صاحب نے کنٹینر پہ یہ کھڑے ہو کر وہ بل جلائے تھے اور پھاڑے تھے اور سول نافرمانی کا آغاز کرنے کی تحریک کا آغاز کیا تھا, لیکن وہ چل نہیں سکی. ابھی بھی آپ لوگوں نے بہت ساری تحریکوں کا آغاز کیا ہے, ریسنٹلی بھی نہیں اس طرح کارآمد ثابت ہو سکی. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تحریک جیل بھرو تحریک حکومت کو پریشرائز کر لے گی؟ 2014 میں اور 2022 کے بعد 23 میں بہت فرق آ گیا ہے. اس وقت یہ ساری الگ الگ بیٹھی تھی. پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن میں موجود تھی اور موجودہ نون لیگ کی ٹانگیں کھینچنے میں پوری شامل تھی. اور قمر زمان قاہرہ صاحب تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ڈائیلاگز کرانے میں اور اس میں بات چیت کرنے میں بڑے آگے ہوتے تھے. اب تو یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہیں. آپ کا بیسک جو سوال آپ نے کیا اور پھر ان سب نے جواب دیا, مجھے اگر اس کو رسپونڈ کرنے دیں تو میں ذرا ایک خلاصہ سامنے رکھ دوں. آپ اے پی سی کی بات کر رہی ہیں. اے پی سی کی ہسٹورکلی اس کی ایک ہسٹری آپ چیک کر لیں. جب پارلیمنٹ نہیں چل رہی ہوتی, کوئی ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تب اے پی سی بلائی جاتی. تو ساری حکومتیں, ساری پارٹیاں, لنگڑی لولی, کسی کی ایک سیٹ نہیں ہے وہ بھی اسمبلی میں آپ نے گھسائی ہوئی ہے. ساری پی ڈی ایم کا اتحاد ہوا ہوا ہے. اے پی سی کس خوشی میں بلانی ہے؟ حکومت نے جو ڈیسیژن لینے ہیں وہ لیں. امریکہ میں کون سی اے پی سی بلائی تھی جس وقت انہوں نے افغانستان پہ اٹیک کرنا تھا؟ یہ تو ان کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. 9-10 مہینے میں ایک دفعہ دہشت گردی پہ بات نہیں ہوئی. 50 دورے کوئی وہ باہر امریکہ کے جا کے کر رہا ہے. بلاول انہوں نے جو وہ پرچی والے ان کے آج کل وزیر جو یہ فارن منسٹر بنے ہوئے ہیں, کتنی دفعہ گئے ہیں کابل سے جا کے بات چیت کی ہو, افغانستان سے کوئی ڈائیلاگ کیا ہو یا دہشت گردی کا کوئی تدارک کیا ہو؟ وہ جو باہر وہاں نہیں کر رہے اس لیے تو آپ کو بلا رہے ہیں. وہ آپ ہی بڑے پن کا مظاہرہ کر لیں, آپ لوگ ہی چلے جائیں. نہیں, ہمیں کیوں بلا رہے ہیں؟ نالے چاچا سے نالے چونڈیاں, ادھر آپ مار پیٹ کر رہے ہیں, ادھر آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں, الزام تراشیاں کر رہے ہیں, جھوٹی ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں, ایگریشن اسٹیٹ کی مشینری استعمال کر کے ایگریشن کر رہے ہیں. ایک قاتل آپ نے وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی پہ آ کے بات کرو. اس طریقے سے نہیں, آپ کو اگر بلاتے ہیں, چلیں آپ کو بلاتے ہیں, آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے یہ کلیئر کر دیں پہلے. نہیں, اس طرح سوال بلیک اینڈ وائٹ میں ہو نہیں نہ سکتے. آپ نے کانٹیکس میری بات کا سمجھا ہی نہیں ہے. اے پی سی کیوں بلائیں گے؟ ساری پارٹیز تو یہ بیٹھی ہوئی ہیں, پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں, کیا کیا ان کا پروگریس بتائیں نا. کل کشمیر ڈے گزرے, کیا کیا انہوں نے؟ کشمیر پہ کوئی ڈائیلاگ اٹھ کے ان کا پیپلز پارٹی کا بندہ کہہ رہا ہے خود بلاول کی سٹیٹمنٹ سے کہ کشمیر کو سائیڈ پہ کرو, بزنس دوبارہ کھولو انڈیا کے ساتھ. آپ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ انہوں نے اپنا جو ہے وہ دوستیاں کی. دیکھیں ان کے, میں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے پوری سٹیٹمنٹ دی, بات بتائی آپ کو کہ جناب لیکن فواد چودھری صاحب نے بھی تو سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ سوچیں کہ بلائیں گے تو ان کی بھی تو سٹیٹمنٹ ہے نا. جی, بلانے کے طریقے ہوتے ہیں نا. اب آپ نے سن لیا کہ مریم بی بی کا شیڈول ہے, تو دہشت گردی اور 150 بندہ جو شہید ہوا وہ ان کی شیڈول میں ابھی شامل نہیں ہے, وہ ان کی پرائرٹی میں شامل نہیں. اور جس وقت جنازے اٹھ رہے تھے, لوگ سر پیٹ رہے تھے, ایک وہاں طوفان مچا ہوا تھا, کوہرام مچا ہوا تھا, اس وقت وہ کھڑی ہو کے 239 لوگوں سے شادی ہال میں ہاتھ اٹھا کے ہماری نقل مار کے اوت لے رہی تھی. یہ تو ان کے حالات ہیں. وہ بتا رہی تھی کہ میری سرجری ہوئی ہے, پورے پاکستانی قوم پہ میرا بہت بڑا احسان ہے, میں چھوٹی سی سرجری ولایت کے ان علاقوں میں کرا کے جو دنیا میں صرف 2 ملکوں میں ہے. کتنا بڑا احسان ہے اس خاندان کا. ان کو ولایتی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اور پاکستان میں پھر بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آج انہوں نے, آپ کو پتہ ہے, انہوں نے صحت کارڈ کی سہولت ختم کر دی. صحت کارڈ وہ اسکیم تھی جو غریبوں کو فائدہ دے رہی تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کے لیے پیسے دیے تھے. اپنے تو ان کے پلیٹلیٹس یا کوئی نٹ بولٹ بھی ڈھیلے ہو جائیں تو سارے باہر بھاگتے ہیں. اور دعا دے باجوہ صاحب کو جس کے خلاف باتیں کرے, سارے بیماروں کو صحیح کر دیا ہے. جو کوئی ایمبولنس میں آتا تھا, سوال چلے پھر کر لیتی ہوں. آپ کو لگتا ہے یہ جیل بھرو تحریک, کسی کی گردن میں تکلیف تھی, وہ سب سیدھے تیر کمان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. یہ جیل بھرو تحریک کنول صاحبہ کارآمد ثابت ہو جائے. مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں, جی مجھے 1 سیکنڈ جواب دینے دیجئے, 1 منٹ دینے دیجئے. منی لانڈرڈ, وہ جو مقصود چپڑاسی مرحوم ہو گیا, 5 بندوں کو لے کے چلا گیا, اس کی موجودگی میں آج ہمارے ملک پہ جو حکمران بیٹھے, ان کو کوئی تھوڑی سی بات کرتے ہوئے شرم ہونی چاہیے کہ آج ڈالر جو اس کو کم کرنے آئے تھے, وہ حساب صاحب نے خود بیان دیا تھا کہ میں ابھی جہاز میں نہیں بیٹھا اور ڈالر نیچے چلا گیا. آج وہ کہاں چلا گیا ہے ڈالر؟ آپ مجھے معیشت پہ بات, مہنگائی ان کا ہے کوئی آج کل کوئی ایجنڈا؟ وہ ایس پی آئی اور سی پی آئی جو ہمیں یہ سنایا کرتے تھے, آٹا چور, چینی چور, فلانا چور, ٹماکا چور, آج آپ آئے تھے. اور ایک چیز اور یاد کرا دوں,
8 मार्च 2022 को बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च महंगाई पे किया था और डी चौक पे आके खत्म करके इलेक्शन डिमांड किए थे कि महंगाई आपने वो नहीं दिए थे ना, इलेक्शन करा दो। आपने भी तो नहीं दिए थे ना। आप मुझे बताएं, हमने दिए ना, तो वो कैसे दे दे? बाजवा साहब की एल्फी मिल गई थी। अब एक मिनट मुझे जरा प्लीज बात करने दे ना, थोड़ा सा जरा जुमला पूरा होने दे। ये सारी जो पूरा टोला मुसल्लत किया गया था महंगाई खत्म करने के लिए आए थे कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है, हम आके इसको खत्म करेंगे। आज ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? 6 मैं यही सवाल जो ना, ये पॉइंट अली गौहर साहब से पूछ रही थी।